نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، آواز تیز کرواؤ۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ حضرات، میں نے کل عرض کیا تھا اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 روزہ پروگرام کے چوتھے جلسہ میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکی زندگی پر ہر طرح سے لوگ حملہ کرنے لگے اور ہر طرح سے سرکار کو ستانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تمام بڑے بڑے مکہ کے سرداران کفار اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد آپس میں طے کیا کہ محمد کے خلاف کوئی میٹنگ کی جائے اور ان کے خلاف میٹنگ کر کے کسی بھی طرح سے ان کی اس تحریک کو روکا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ میرے سرکار کو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا حضرت خدیجہ کے وصال کرنے کے بعد۔ حضرت علی کے باپ ابو طالب اس دنیا سے گئے اور اس کے بعد دوہری مصیبت جو سرکار پر بظاہر آئی وہ حضرت خدیجہ کا وصال فرمانا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب نجی طور پر گھر کے بھی سارے ماحول کو دیکھنا تھا۔ بچے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، خدمت اسلام ہے، دشمنوں کا ایک نرغہ ہے۔ چنانچہ آقا نے دوسری شادی کی حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آقا کریم کے نکاح میں یہ آئیں، سرکار کو بڑا سکون حاصل ہوا، پورے گھر کے نظم و نسق کو آپ نے سنبھالا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ المکرمہ میں بڑی بھیانک میٹنگ کی جانے لگی۔ آج فیصلہ کن میٹنگ کی جا رہی ہے۔ دار الندوہ میں اکٹھا بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار ہوئے، اس میں ابو جہل اس پورے میٹنگ کی سرداری کر رہا تھا۔ یہ سارے لوگ دار الندوہ میں دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دار الندوہ مکہ میں کہاں تھا؟ اب بڑی آسانی سے آپ جان لیں گے۔ جب حج کرنے کے لیے آپ جائیے تو مکہ المکرمہ میں داخلے کے لیے 94 دروازے تھے، لیکن اس وقت 96 دروازے بنائے گئے ہیں۔ حرم شریف میں داخلے کے لیے 96 دروازے ہیں۔ ان 96 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے باب دار الندوہ،
آپ جب باب دارالندوہ دیکھیں گے تو اس کے باہر آپ نکلیے، وہی جگہ تھی دارالندوہ جہاں سرکار کے قتل کی میٹنگ کی گئی تھی۔ یہ سعودی حکومت نے اسی نشان پر ٹھیک باب بنوایا ہے حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے دروازہ، جس سے لوگ داخل ہوتے ہیں، اور اس دروازے کا نام رکھا ہے باب الندوہ۔ میرے سرکار مکہ شریف میں فاتح کی حیثیت سے جب داخل ہوئی حرم شریف میں تو جس راستے سے آئے تھے اس راستے کا نام ہے باب الفتح۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان سرکار کی پیدائش پر آپ کے گھر سے اٹھا کر لے کر کے جس راستے سے آئے تھے اور حرم شریف میں داخل ہوئے تھے، اس دروازے کا نام ہے باب النبی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جس دروازے سے اکثر آتے جاتے تھے، جس راستے سے، اس کا نام ہے باب عباس۔ مولائے کائنات اکثر و بیشتر جس راستے سے حرم شریف میں داخل ہوتے تھے اس کا نام ہے باب علی۔ باب بنی شیبہ، باب المروہ، یہ سارے دروازے ہیں۔ سعودی حکومت نے بھی اپنے باپ داداؤں کے نام دروازوں کو قائم کیا ہے۔ باب عبد المجید، باب عبد العزیز، باب شاہ فہد، باب دار الندوہ، اس طرح کے دروازوں کا نام رکھا ہے۔ خیر مجھے اس پر بحث نہیں کرنی ہے، بتانی یہ ہے کہ وہی وہ دار الندوہ ہے جس دار الندوہ میں سرکار کے قتل کے خلاف پلان کفاران مکہ نے بنایا۔ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جیسے یہ ہوا کہ اب بات چیت ہونا شروع ہو، تب تک دروازہ بند تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز دی گئی کون ہے دروازے پر؟ تو جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اس نے کہا انا شیخ النجدی، میں شیخ نجدی ہوں۔ یہ بخاری شریف کا لفظ ہے، کسی اور حدیث کا معاملہ نہیں ہے کہ کہہ کر کے گزر جاؤ کہ سبحانی صاحب اپنی طرف سے اٹھ کھٹ کر کے بول کر گئے ہیں۔ یہ اتنے بڑے مردود ہیں، یہ تقریروں کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ اٹ کھٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے کچھ مقررین بھی ایسے ہیں، مارتے ہیں ادھر لنگی ادھر لنگی، یہاں گرانا وہاں گرانا۔ آپ کیا سمجھو گے؟ آج 5واں جلسہ ہے مگر میں سرکار کی ہجرت تک کو نہیں بیان کر پایا ہوں۔ آپ سنو، دروازے پر کھڑا ہوا، اس نے کہا انا شیخ النجدی، میں نجد کا شیخ ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ ہم بھی تمہاری میٹنگ میں آئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا گیا تو یہ شیخ کی صورت میں تھا، جا کر کے بیٹھا، براجمان ہوا۔ کہا شیخ جی کچھ پانا دانی چلے گا کچھ؟ کہا نہیں، جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام کیجئے۔ کہا ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم آج محمد کے خلاف فیصلہ کن میٹنگ کر رہے ہیں۔ کہا اسی لیے تو میں شریک ہو گیا ہوں۔ اب مشورہ لوگ دینے لگے۔ کسی نے کہا ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ محمد کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ کسی نے کہا اگر نکالو گے تو یہ دوسری جگہ جائیں گے تو اپنی ایک جمعیت بنا لیں گے، ان کے ماننے والے ہو جائیں گے، ان کے ماننے والوں کی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے یہ مکہ میں اپنے ماننے والوں کو بنائے ہوئے ہیں، ایسے باہر یہ جائیں گے تو باہر بھی ان کے ماننے والے بہت سے لوگ ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا ایسا کرو ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کہا بائیکاٹ کر کے کیا کرو گے؟ 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور کر کے ان کو دیکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کامیابی نہیں ملی۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا ان کے خلاف تلوار چلائی جائے۔ کہا اگر ان کے خلاف تلوار چلاؤ گے لڑو گے تو قبیلے قریش کے لوگ اور جو لوگ اسلام لائے ہیں ان سب قبیلے کے لوگ ان کی طرف سے حمایت میں نکل آئیں گے، پھر کن کن سے لڑائی کرو گے؟ کہا تب کیا کیا جائے؟ ابو جہل نے کہا ایک مشورہ میں دیتا ہوں کہ محمد کو قتل کیا جائے۔ تب تک یہ شیخ جی بول پڑے کہ ہاں ٹھیک ہے، قتل کرنے کا مشورہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں کہ محمد کو کیسے قتل کیا جائے۔ کہا کیسے قتل کیا جائے؟ کہا ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لے لو اور ہر نوجوان اپنی ہاتھ میں تلوار لے کر کے محمد کے مکان پر سارے لوگ چوطرفہ حملہ کریں اور قتل کر دیں۔ جب سارے لوگ مل کر کے قتل کریں گے تو قبیلے قریش کے لوگ
सारे कबीलों से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते हैं और कोई एक कातिल तय नहीं हो पाएगा, इसलिए क़िसास भी नहीं लिया जा सकता है, आखिरकार बदला भी नहीं लिया जा सकता है। आखिरकार वो सब के सब क़िसास लेकर के यानी कत्ल के बदले में जरो जवाहर मालो दौलत लेकर के हमसे सुलह कर लेंगे। तब तक इब्लीस ने कहा यह बहुत बढ़िया मशवरा है, बड़ा अच्छा प्लान है, अब बिल्कुल ठीक इसी पर आप लोग अमल कीजिए। मीटिंग खत्म हो गई, सारे लोग अपने अपने घर गए। तय हुआ कि आज रात में मोहम्मद पर हमला किया जाए। सारे लोग अपनी अपनी तलवारों को सैकल करने लगे। सारे नौजवान फिर दारुल नदवा के करीब इकट्ठा हो गए। रब ताला ने अपने महबूब पर करम फरमाया और महबूब को इत्तला दे दी कि महबूब आज रात में मक्का छोड़ दो, मक्का छोड़कर मदीना चले जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया। हजरत अली जब करीब आए तो आपने इरशाद फरमाया, अली तुम आज रात में मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरे पास फला फला लोगों की अमानतें हैं, अली उन अमानतों को तुम ले करके जाना, वापस कर देना और फिर तुम बाद में चले आना। हजरत अली का एतकाद मुलाहजा कीजिए। हजरत अली ने ये नहीं सोचा कि हम नबी के बिस्तर पर सोएंगे, या रसूल अल्लाह क्यों हम सोएं, किस बुनियाद पर सोएं, अगर वो खतरा हमारे लिए हो जाए तो नहीं, बल्कि सरकार का इसमें इल्मे गैब है। आका इसका मतलब जान रहे हैं कि मेरे बिस्तर पर अली सोएंगे, अली का कुछ नहीं बिगड़ेगा और अली मुझ तक आएंगे। सरकार ने फरमाया, अली इन अमानतों को वापस करके तुम बाद में आ जाना। हजरत अली गए, बिस्तरे नबूवत पर लेट गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर से बाहर निकले और जैसे सरकार बाहर निकले तो देखा सारे कुफ्फारों के नौजवान तलवार ले लेकर के काशाने नबूवत को घेरे हुए हैं और सबकी तलवारें फजा में बुलंद हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुश्ते मुबारक में मुट्ठी में मिट्टी लिया, कंकरियों को लिया और उन कंकरियों पर कुछ पढ़ा और पढ़ करके उनकी तरफ फेंक दिया। उन कंकरियों के फेंकने को रब ताला ने कुरान में बयान दिया। ए महबूब, जो कंकरियां तुमने फेंकी थी वो तुमने नहीं फेंकी हैं, बल्कि ये महबूब उन कंकरियों को मैंने फेंका है। अब आप जरा गौर फरमाइए, अल्लाह के हबीब अपने हाथ में कंकरियों को लेकर के फेंक रहे हैं, मगर उन कंकरियों को रब्बुल इज्जत अपने महबूब के फेंकने को अपना फेंकना करार दे रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फारों पर फेंका, उनकी निगाहें फटी की फटी रह गईं। उनकी निगाहों के सामने से आकाए करीब उनकी तलवारों के छांव से गुजर जाते हैं, कुफ्फार देख नहीं पाए। और मेरे सरकार जब बाहर गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले से खड़े थे। आका फरमाते हैं, अबू बकर कब से यहां खड़े हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस दिन से मैंने सुना था कि आप अब हिजरत फरमाने वाले हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि मैं भी सरकार के साथ में चलूंगा। चुनांचे हर रोज रात को मैं आकर के यही पहरा दिया करता था और या रसूल अल्लाह, मैं जागा करता था कि मेरे सरकार जब भी निकलेंगे मैं अपने आका के साथ हो लूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर चलो। आका और हजरत अबू बकर चल पड़े, आबादी से बाहर निकले। सफेदा फैल गया था। लोग सोच रहे हैं कि मोहम्मद तो हर रोज सवेरे सवेरे निकलकर हरम में आते थे, लेकिन आज तो ये उठ ही नहीं रहे अपने बिस्तर से। कुछ लोग दीवार फांक करके जब मकान के अंदर गए तो देख क्या रहे हैं कि बिस्तरे नबूवत पर अली हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं। उन लोगों ने पूछा, अली तुम्हारे दोस्त मोहम्मद कहां गए? हजरत अली ने फरमाया, रब जाने। तो रब तो जानता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग हजरत अली से थोड़ा सा छेड़छाड़ किए, उसके बाद वापस आ गए। अब ये सब लोग परेशान हो गए, हर एक दूसरा दूसरे का मुंह देखने लगा और आपस में कहने लगे, पता लगाओ मोहम्मद कहां गए हैं। सारे लोगों की सवारियां चारों तरफ दौड़ जाती हैं, हर हर गलियों में ढूंढा जा रहा है, मक्का में तलाशा जा रहा है मोहम्मद किधर निकल गए। लेकिन मेरे सरकार आबादी से बाहर निकल गए थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आबादी से बाहर निकले और थोड़ी
थोड़ी दूर पहाड़ियों के अंदर चल करके आए तो गारे सौर आज भी पहाड़ी निशानी दे रही है। वो पहाड़ियां आज भी बता रही हैं अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशान को। आकाए करीम जब उस पहाड़ी के करीब आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब दिन का सफेदा फैल चुका है और मक्का के बड़े बड़े काफिर हम सबको निकालने के तलाश करने के लिए मक्का से बाहर निकल आएंगे। या रसूल अल्लाह, इसी पहाड़ी के अंदर हम और आप चले चलें। आकाए करीम ने फरमाया, अबू बकर ठीक है। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप थोड़ी देर ठहर जाएं, पहले मैं गार के अंदर जाता हूं, गार को साफ कर दूं, उसके बाद आप तशरीफ ले चलें। हजरत अबू बकर गार के अंदर गए, गार को साफ किया, उसमें कई सुराख थे। उन सुराखों को अबू बकर ने बंद किया, लेकिन एक सुराख बंद करने के लिए कोई सामान नहीं रह गया। तो आपने अपने पैर के अंगूठे को उस पर रख लिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब आप तशरीफ ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठ गए, मेरे आका तशरीफ ले गए, रात भर के जगे हुए हैं। सरकार अपने सरे अक़दस को उनके जानों पर रखते हैं, आंख लग जाती है, आकाए करीम सो रहे हैं। तब तक उस गार में जिस सुराख पर हजरत अबू बकर ने अपने अंगूठे को रखा था उसमें एक सांप था। उलमा बयान फरमाते हैं कि वो सांप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का था और उसने सुना था कौमे अजिन्ना से ये वही जगह है जहां नबी आखिरुज़्ज़मा हिजरत करके आवेंगे तो यहीं ठहरेंगे। चुनांचे जियारत के लिए वो सांप वहीं चला आया था। चूंकि सांपों की उम्र बड़ी लंबी होती है, 1,000 2,000 बरस की इनकी उम्र होती है, वो सांप उसी में छुपा हुआ था। आज उसे नबूवत की खुशबू मिली गई है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। चुनांचे वो बेकरार हुआ सरकार की जियारत के लिए और सरकार की जियारत के लिए बेकरार होकर के निकलने की कोशिश कर रहा है, मगर रास्ता नहीं मिल रहा है। तब उसने हजरत अबू बकर के अंगूठे पर अपना फन मारा, कई बार जहर का असर हुआ। हजरत अबू बकर के आंखों से आंसू बह गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आंखें खोल दी, इरशाद फरमाया, अबू बकर तुम्हारा क्या हाल है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे किसी मूजी जानवर ने काट लिया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लाओ तुम अपना अंगूठा हमारे करीब करो, जैसे सरकार के करीब अंगूठा करते हैं। तब तक वो सांप अपना फन लेकर के बाहर निकला, आकाए करीम की जियारत करता है, फिर सुराख के अंदर चला गया। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब शरीफ यानी मुबारक थूक हजरत अबू बकर के काटे हुए अंगूठे पर लगा दिया। नबी कौनैन के लुआब शरीफ का लगना था कि जहर का असर जायल हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं। 3 दिन तक गारे शोर में अल्लाह के हबीब जलवा अफरोज रहे। अब इधर जरा कुफ्फाराने मक्का के हालात को मुलाहजा कीजिए। जब कुफ्फाराने मक्का ने देखा कि मोहम्मद नहीं मिल रहे हैं तो आपस में ऐलान कर दिया कि अगर मोहम्मद को कोई तलाश करके लाएगा या पता बता दे तो 100 ऊंट सुर्ख उसको इनाम में दिए जाएंगे। इस ऐलान का गूंजना था कि पूरे मक्का में सरकार की तलाश जारी हो गई। ये कुफ्फाराने मक्का सरकार को ढूंढते ढूंढते गारे सौर पर पहुंच गए। गारे सौर पर जब ये पहुंचे, मेरे आका जब गारे सौर में दाखिल हो रहे थे और चल रहे थे सख्त पत्थरों पर, तो उन पत्थरों पर कदम के निशान बन गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे घूम करके देखा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके कदम के निशानात बन रहे हैं पत्थरों पर। अगर काफिरों ने देख लिया इन निशानों को तो हमें पहचान लेंगे, हमारा पता लगा लेंगे। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, ए पत्थरों, मेरे कदम के निशान को तुम छुपा लो। चुनांचे नबी का फरमान था कि कदम के निशानात गायब हो जाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत के वालिदे गिरामी इस वाकया को अपनी किताब तफसीर अलम नशरह काल कलामुल औज़ह फी तफसीर अलम नशरह में तहरीर फरमाते हैं। कई किताबों का हवाला देते हुए नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में जा रहे थे तो सरकार के पाए मुबारक के कदम के निशानात पत्थरों पर बन गए थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाशने के लिए कुफ्फाराने मक्का पहुंच चुके हैं, ढूंढ रहे हैं।
حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ان کافروں نے اپنے انگوٹھے کی طرف بھی دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے. آقا فرماتے یا ابا بکر لم تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر تم غمگین نہ ہو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، ہماری حفاظت فرمائے گا. حضرت ابو بکر سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس دن سے زیادہ مجھ کو مایوسی کسی دن نہیں ہوئی تھی جس دن کفاران مکہ نے اس ترکیب سے ہم کو تلاشنا شروع کیا تھا اور بالکل ہمارے قریب پہنچ گئے تھے. اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کیسے کی دیکھو. وہاں کبوتریاں رہتی تھیں، کبوتریوں نے وہیں انڈا دے دیا، مکڑیوں نے جالا تن دیا. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کفار چل رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ذرا اس غار میں گھس کر کے دیکھو اس میں نہ محمد بیٹھ گئے ہوں، تو کوئی کہتا ہے نہایت پاگل آدمی تم ہو. بھلا یہ بتاؤ غار میں کوئی آدمی جائے گا تو کبوتری کا یہاں انڈا رہے گا، اور غار میں کوئی آدمی جائے گا تو مکڑیاں یہاں جالا تنیں گی، ان کا جالا رہ جائے گا. کتنے پاگل ہو، اس میں کوئی نہیں ہے، چلے چلو. حضرت ابو بکر کہتے ہیں ان کی ساری آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی. آقا کریم کا میں مقدس چہرہ دیکھ رہا تھا اور اعلی حضرت عظیم البرکت کے شیر نشاندہی کر رہا ہے. گویا حضرت ابو بکر صدیق سرکار کا چہرہ دیکھتے ہوئے یہ ذہن و فکر رکھے ہوئے ہیں کہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے سب دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے سب دشمن خبیث. اور تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کرو درود. تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کرو درود، کرو درود. یا رسول اللہ یہ سارے کفار ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں مگر دیکھ نہیں پا رہے ہیں. رب کا بچانا ذرا دیکھو. رب جب بچاتا ہے تو مکڑی کے جالے سے بچاتا ہے، رب بچاتا ہے تو کبوتریوں کے انڈے سے بچا لیتا ہے، اور رب جب مارتا ہے تو نمرود جیسے شرکس کو لنگڑے مچھر سے مار دیتا ہے. رب جب مارتا ہے تو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے. رب کی حفاظت بھی ذرا دیکھیے، اور رب کے عطاب اور رب کے مارنے کو بھی ذرا دیکھیے. رب ہے، قادر مطلق ہے، اپنے محبوب پر کتنا مہربان ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب وہاں سے نکلے. حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی اور آپ کے غلام دوسری جگہ سواری لے کر کے موجود تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. دو سواری ہے، ایک آقا کے لیے ہے، ایک حضرت ابو بکر کے لیے ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سواری تو آپ کے لیے ہے، ایک میرے لیے ہے. تو آپ فرماتے ہیں ابو بکر اس کی قیمت لے لو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس. یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. آپ کی صاحبزادی حضرت اسما بنت ابو بکر کھانا لے کر کے اور آپ کے غلام پہنچ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، کچھ زیادت راہ رکھا، اور رکھنے کے بعد روانہ ہو گئے. یہ سب کے سب مکہ واپس آ گئے. مکہ والوں نے انعام کہہ دیا تھا کہ جو محمد کو گرفتار کرے گا یا پتہ لگا کر کے آئے گا اس کو 100 اونٹ سرخ انعام دیے جائیں گے. چنانچہ بڑے بڑے شہسوار تلاشنے لگے کہ مجھے 100 اونٹ انعام میں مل جائیں گے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. وہ بہت بڑے پہلوان مانے جاتے تھے اور پہاڑیوں کے راستے سے ان کو واقفیت تھی. وہ ہر راستے سے کو جانتے تھے کم و بیش. انہوں نے بھی اپنی سواری لی اور مدینہ کے راستے پر وہ چل پڑے. کافی دور چلنے کے بعد سراقہ نے دیکھا کہ 2 سوار جا رہے ہیں. میرے آقا ابو بکر چلے جا رہے ہیں. سراقہ نے اپنی سواری کو تیز کر دیا، سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے.
حضرت ابو بکر نے پیچھے گھوم کر کے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ دیکھیے کوئی دوڑاتا ہوا گھوڑا آ رہا ہے، یا رسول اللہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مکہ کا کوئی شہسوار ہے، کوئی آدمی ہے جو ہمارے ہی تعاقب میں آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، چلے جا رہے ہیں۔ بالکل سراقہ قریب پہنچ چکے۔ اب جب سراقہ قریب پہنچے تو پہلوان تھے سراقہ نے کمند ڈالنا چاہا کہ ڈال کر کے کمند اور کسی کو پھنسا لوں تاکہ زمین پر گر جائیں۔ حضرت سراقہ جیسے اپنے کمند کو سنبھالتے ہیں، ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ملاحظہ فرمائیے اس کی نیت اچھی نہیں ہے۔ تب تک سرکار نے گھوم کر کے دیکھا اور دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ارض خذی، یہ زمین اس کو پکڑ لے۔ نبی کا فرمان تھا کہ سراقہ کا گھوڑا ٹھہر گیا اور گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھنسنے لگا۔ سراقہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے، گھوڑے سے اتر پڑے، ان کا بھی پاؤں زمین میں دھنسنے لگا۔ سراقہ نے آواز دی کریم ابن کریم ہمیں معاف کر دو، اے محمد ہم آپ کو اب نہیں گرفتار کریں گے، ہمیں چھوڑ دو، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ چھوڑ دیں گے۔ آقا کریم رحیم و کریم ہیں، میرے سرکار نے دیکھا، فرمایا یا اردو اترکی، اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ نبی کا فرمان تھا، زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہے۔ یہیں پر میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ سیرت نبوی کے اس پہلو پر آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف تو نبی کونین بظاہر دشمنوں کی شدت کی بنیاد پر مکہ جیسا عظیم اور اچھا وطن چھوڑ رہے ہیں، اور دوسری جانب نبی کونین نے اپنے دشمن کو زمین کو حکم دیا تو زمین اپنے اندر لے رہی ہے۔ دونوں معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ تم نبی کی ہجرت کو دیکھنے کے بعد نبی کو مجبور نہ سمجھنا، نبی کو مکہ چھوڑنے پر نبی کو مجبور نہ سمجھنا، نبی کو مکہ سے جاتے ہوئے نبی کو مجبور نہ سمجھنا۔ تم جب نبی کو مجبور سمجھنا تو سراقہ کا واقعہ اپنے سامنے رکھ لینا کہ نبی مجبور ہوتے تو زمین کو حکم کیسے دیتے۔ نبی کا کہنا زمین مانے، نبی کا کہنا آسمان مانے، نبی کا کہنا چاند مانے، نبی کا کہنا سورج مانے، نبی کا کہنا ہوا مانے، نبی کا کہنا فضا مانے، نبی کا کہنا آبشاروں کی صدا مانے، نبی کا کہنا سارے پرند و چرند مان رہے ہیں۔ کون نبی کا حکم نہیں مان رہا ہے؟ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان کا حال تو یہ ہے کہ فرش والے تیری شوکت کو لوگ کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کو لوگ کیا جانے، اور خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، فریرا تیرا۔ تم نبی کو کہاں کہاں جان پاؤ گے؟ نبی کو مکہ سے چلتے ہوئے مجبور نہ سمجھنا۔ نبی کونین زمین کو حکم دے رہے ہیں کہ سراقہ کے پاؤں کو پکڑ لے، تو سراقہ کے پاؤں کو زمین پکڑ لیتی ہے۔ اب سراقہ پھر کھڑے ہو کر کے سوچ رہے ہیں کہ محمد اتنے ہی طاقت والے ہوتے تو اپنے وطن کو کیوں چھوڑ دیتے، رات میں کیوں نکل کر کے مکہ سے چلتے۔ معلوم ہو رہا یہ کوئی ایک ایسا واقعہ تھا جو ہو گیا، لاؤ ایک بار پھر آزمائش کرو۔ چنانچہ پھر انہوں نے کمند کو اٹھایا، ڈالنا چاہا۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ پھر یہ غلط حرکت کر رہا ہے، دیکھیے۔ آقا فرماتے زمین پکڑ، پھر زمین نے پکڑ لیا۔ اب سراقہ پھر دھنسنے لگے زمین میں، کافی زمین کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اب بچاؤ یا رسول اللہ، میرے سرکار اب آپ پر حملہ نہیں کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے لیے کوئی معنوی طاقت ضرور ہے، آپ کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جو آپ کی حمایت و نصرت میں ہے۔ اب ہمیں چھوڑ دیجئے، آپ نہ چھوڑیں گے تو کون ہمیں چھڑائے گا؟ اب میں معافی مانگ رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اے سراقہ تو اونٹوں کی لالچ میں مجھے گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے؟ ارے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کا سونے کا کنگن پایا جا رہا ہے، اور تجھے تو میری محبت میں مرنا اور
और जीना है, मेरी जुल्फों का असीर बन करके तू जिएगा, मेरी मोहब्बत तेरा सीना, मेरी मोहब्बत का मदीना बनेगा। ए सुराका, क्यों तू नविश्ते तकदीर से लड़ रहा है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराका कब ईमान लाने वाले हैं? नबी अभी से बता रहे हैं, दौरे फारूकी में सुराका के हाथों में सोने का कंगन आएगा। नबी आज ही बशारत दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, और कैसा इल्म गैब देखोगे? नबी ने बता दिया, सुराका तू 100 ऊंटों की लालच में आया है मुझे गिरफ्तार करने, और मेरी मोहब्बत की गिरफ्त में तू आ जा, तुझे किसरा का सोने का कंगन मैं दे रहा हूं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना भारी इनाम दे दिया। अब जब सुराका चलने लगे तो अर्ज करते हैं कि आप मुझे अमननामा लिख करके दे दीजिए, ताकि जब आप मक्का में आए तो मेरे लिए अमन व अमान रहे। आका फरमाते अबू बकर इसको अमननामा दे दो। हजरत अबू बकर ने अमननामा दे दिया, किसी चमड़े पर कुछ लिख करके दे दिया, सुराका के लिए अमान है। सुराका ले करके चले आए मक्का में। कुछ दिन के बाद सुराका खुद सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, मदीना तैयबा और इस्लाम कबूल फरमा लेते हैं। मेरे आका चले जा रहे हैं, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। रास्ते में एक खातून थी जिनका एक झोपड़ा था, उसमें चंद बकरियां थी। सरकार और हजरत अबू बकर वहां उतरे। आका ने फरमाया इस खातून से मालूम करो क्या कोई बकरी दूध देती है कि नहीं। खातून ने कहा कोई बकरी दूध नहीं दे रही है, बल्कि हम तो कई रोज से फाका कर रही हैं, पानी पर गुजारा हो रहा है, बड़ी गुर्बत व अफलास का मामला है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। आका फरमाते हैं कि तुम्हारे पास बकरियां भी नहीं है, यही मेरे पास एक बूढ़ी बकरी है और कोई बकरी नहीं है। आका फरमाते हैं इससे दूध निकालने की इजाजत तुम देती हो? उन्होंने कहा यह बूढ़ी बकरी हो गई है। इसके पिस्तान खुश हो गए, दूध कहां से आएंगे? आका ने फरमाया तुम इजाजत दो, देखो दूध आते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा ठीक है मेरे सरकार, आगे बढ़े और नबुवत वाला हाथ फेरा तो बकरी तरोताजा हो गई और वो जुगाली लेने लगी, उसका थन दूध से भर गया। आका फरमाते लाओ बर्तन, लाओ बर्तन दिया, दूध निकाला जा रहा है, बर्तन भर गया, दूसरा बर्तन भर गया, तीसरा बर्तन भर गया। उनके घर जितने बर्तन थे सारे बर्तनों को भर दिया। आपने पिया, हजरत अबू बकर ने पिया, चल पड़े। जब उनके शौहर आए तो उन्होंने अपने शौहर से सारा वाकया बयान किया। उम्मे माबद उनको कहा जा रहा है। उन्होंने कहा अरे खातून तुमने जाना नहीं, वही तो रहमतुल लिल आलमीन है, वही तो बशीरो नजीर है, वही तो आका है जिनके लिए इनकलाब बरपा है। अल्लाह अल्लाह वो मेरे सरकार हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं। इधर मदीना तैयबा वालों को पता चल गया कि नबी हिजरत फरमा करके मदीना आ रहे हैं। मदीना वालों का जोश व जज्बा जरा देखो। मदीना तैयबा में चूंकि इस्लाम पहले से पहुंच चुका था, हज के अय्याम में एक मर्तबा 6 लोग आए थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए थे, दोबारा 12 लोग आए, इस्लाम कबूल कर लिए, और उसके बाद सरकार ने एक सहाबी को भेजा, वो वहां तबलीग फरमाने लगे, कई लोग इस्लाम कबूल कर लिए। मदीना शरीफ में इस्लाम सरकार से पहुंचने से पहले पहले पहुंच चुका था। मदीना तैयबा के लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं, आज आएंगे कि कल आएंगे, आज आएंगे कि कल आएंगे। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आज ये कौम बात बात पर हदीस का सवाल कर रही है, कहां हदीस में ये मामला है, कहां कुरान में ये मामला है। जालिम तुम कुरान और हदीसी को लेकर चल रहे हो तो हदीस का हवाला सुन, अगर हवाला गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो गुलाम मुहिउद्दीन सुबहानी की। वरना मैं अर्ज कर रहा हूं कि नज्द की बदमाश औलादो, तुम मुसलमानों का ईमान ना खराब करो, मुसलमानों की आबरू ना लौटो। ये नज्द के बेईमानों ने नबी की जात पर एतराज कर करके नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हमला कर दिया है। आज अगर नबी की वलादत के वक्त किसी ने खुशी मना दी कि ये नबी की पैदाइश का दिन है, खुशी मनाओ, नबी की पैदाइश का दिन है, मिठाई बांटो, नबी की पैदाइश का दिन है, झंडियां लगा दो, नबी की पैदाइश का दिन है, दुकानें बंद कर दो, ताकि पता चले कि नबी आखिरुज़्ज़मा के वलादत बसादत का दिन है। तो ये हरामखोर कौम हमको बिदाती कह रही है। नज्द की हरामी औलादों में तुमसे पूछना चाहता हूं, मदीना तैयबा में मेरे सरकार जा रहे हैं, मदीना वालों का इस्तेकबाल देखो, मदीना वाले कैसे कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मर्द और औरत अपने छतों पर चढ़ जाते थे और बच्चे गलियों में दौड़ते थे और बच्चियां दफ लेकर के बजाती थी और गीत गाती थी कि तलाल
البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا مادا للہ دائی. اللہ اللہ، یہ شعر آج بھی بخاری میں موجود ہے. یہ مدینہ طیبہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر کے بجاتی تھی اور گاتی تھی، اور بچے گلیوں میں دوڑتے تھے، نعرہ لگاتے تھے کہ طلال بدرو علینا من ثنیات الوداعی، ثنیات کی گھاٹیوں سے نبی ہم پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں. مکہ سے رحمت للعالمین آ رہے ہیں، بشیر و نذیر آ رہے ہیں، طہ یاسین آ رہے ہیں. سارے بچے کھڑے رہتے تھے، آپس میں خوشی مناتے، مرد اور عورت مکانوں کی چھتوں سے دیکھا کرتے نبی آ رہے ہیں کہ نہیں. جب شام ہو جاتی تو سب اپنے گھر واپس چلے جاتے. ہر روز کا یہی معاملہ تھا. ہم ہیں لڑکیاں نجار کے عالی گھرانے کی، اور خوشی ہم کو ہے نبی کے تشریف لانے کی. اللہ اللہ، یہ گیت ہے ان بچیوں کا، نبی آنے والے ہیں. میرے سرکار مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے مقام قبا میں. سرکار 14 روز تک مقام قبا میں ٹھہرے. وہیں پہلی مسجد آقا نے بنائی. آج بھی اس مسجد کی زیارت کرنے کے لیے سب جاتے ہیں. حرم شریف کے بعد مسجد نبوی کا مرتبہ ہے، اور مسجد نبوی کے بعد جس مسجد کی فضیلت حدیث میں ہے وہ مسجد قبا ہے. مسجد قبا سرکار نے تعمیر کی ہے. 14 روز تک ٹھہرے رہے میرے آقا. اب میرے سرکار وہاں سے چلے مدینہ طیبہ کی جانب. مدینہ والے سب استقبال کر رہے ہیں، لائن لگ گئی ہے. آقا تشریف لا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی سواری آگے آگے ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بغل سے چل رہی ہے. تب تک لوگ دوڑے، ابو بکر کی سواری کی مہار کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا میں نہیں ہوں، نبی یہ ہیں. سرکار کی طرف سارے لوگ دوڑ پڑے. اب ہر کوئی خواہش کر رہا ہے نبی میرے گھر ٹھہر جائیں، آقا میرے گھر ٹھہر جائیں، نبی میرے کاشانے پر ٹھہر جائیں، نبی کے قدم میرے وہاں پڑ جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال جس انداز سے مدینہ والوں نے ہجرت کے موقع پر کیا تھا، کون ایسے انداز سے استقبال کرے گا؟ نبی کونین ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو مدینہ والے استقبال کر رہے ہیں. ارے سن، نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات نے استقبال کیا ہے. دریاؤں میں مچھلیوں نے استقبال کیا ہے. چرندوں پرند ترانے گا رہے تھے، نبی آئے ہیں. حور و غلماں ترانے گا رہے تھے، نبی آئے ہیں. سارے لوگ کہہ رہے تھے نبی آئے ہیں. ہاں، نبی کی آمد پر اگر کسی کو تکلیف تھی تو ابلیس تھا. وہ چیخ رہا تھا اور پہاڑوں میں اپنے سر کو مار رہا تھا. اس کی اولادوں نے پوچھا کہ بڑے میاں کیا حال ہے؟ ابلیس بولا حال بڑا غضب ہو گیا. جس محمد کی دشمنی میں نے ازل سے کی تھی وہ مکہ المکرمہ میں آ گئے ہیں. آمنہ خاتون کے بطن اقدس سے طلوع ہو گئے ہیں. سردار قریش عبد المطلب کے گھر پیدا ہو گئے ہیں. نبی کی آمد پر جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے وہ ابلیس کو ہوئی ہے. آج بھی نبی کی آمد کے دن خوشی منانے پر جس کو تکلیف ہو اپنے آپ کو ابلیسی جماعت سے شمار کیا کرے. مسلمانوں کی جماعت سے تو اس کا شمار نہیں ہوگا، البتہ ابلیسی جماعت سے اس کا شمار ہوگا. تعجب کا مقام ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اور جب نبی کا جنم دن آتا ہے اس جنم دن پر خوشی منانے کے لیے تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. بے ایمان تو کیسا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ نجد کی بدماش اولادوں، میں تمہیں سہن و فکر دینا چاہتا ہوں. نبی کونین کا کلمہ پڑھ کر کے اس طرح بدماشی کر رہے ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں
کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت ذیشان گیا۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ میرے سرکار ٹھہرے کہاں، ذرا اس کو بھی سن لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے۔ یہ مدینہ کب بسایا گیا تھا اس کی بھی تاریخ میں موجود ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کو تبا کہا جاتا ہے، تب اول۔ یہ بادشاہ یمن سے چلا تھا مکہ المکرمہ کی زیارت کے لیے۔ تھوڑا سا پانی دو۔ مکہ المکرمہ کی زیارت کے لیے آیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور جب خانہ کعبہ کا طواف کر کے یہ پھر واپس ہوا تو مدینہ کے راستے سے واپس ہوا۔ اس جگہ پر جب پہنچا طب اول، تو طب اول کے ساتھ 400 علماء تھے۔ درود شریف پڑھو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طب اول کے ساتھ 400 علماء تھے، اس میں صاحب کشف و کرامت علماء تھے۔ جب اس جگہ کو دیکھا تو کہا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ جلوہ افروز ہوں گے۔ تو ان علماء میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم یہاں سے اب نہیں جائیں گے، یہیں رہیں گے۔ 400 علماء تھے، سب کے سب وہی ٹھہر گئے۔ طب اول نے 400 مکانات تعمیر کروائے، اور ایک مکان اس میں بڑا اچھا تعمیر کروایا۔ جو سب سے بڑے عالم تھے ان کی تحویل میں اس مکان کو دیا، اور ایک خط لکھا، من جانب طب اول الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ اس طرح سے خط کا مفہوم تھا، طب اول کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی طرف، یا رسول اللہ آپ اس میرے خط کو قبول فرمائیں، آپ کے لیے میں نے ایک مکان تعمیر کیا ہے، آپ قبول فرمائیں۔ یا رسول اللہ میرے آپ ہادی ہیں، میرے مولا ہیں، آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں، مجھے جنت دلائیں۔ اس طرح کا مفہوم تھا خط کا۔ اس خط کو عالم کے حوالہ کیا، 1000 برس کا عرصہ گزرا، نسلاً بعد نسل وہ مکان منتقل ہوتا رہا، نسلیں بدلتی رہی۔ وہ مکان حضرت ایوب انصاری کے حصہ میں آیا، وہ جگہ جس پر سرکار کا مکان بنا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے جانثاروں میری سواری کو چھوڑ دو، میری سواری جہاں خود رکے گی وہیں اتر جاؤں گا۔ کیا سواری کو سرکار نے بتا دیا تھا یہیں ٹھہر جا؟ نبی کا اتنا فیض و کرم ہے کہ نبی جس سواری پر قدم رکھ دیں اس سواری کو بھی غیب کا علم حاصل ہو جائے۔ سواری نے جان لیا کہ میرے آقا کا مکان کہاں ہے، چل رہی ہے اس گلی سے اس گلی، اس گلی سے اس گلی۔ جب حضرت ایوب انصاری کا مکان آیا سواری ٹھہر گئی، میرے آقا اتر گئے۔ سرکار اترے، حضرت ایوب انصاری کی خوشی اللہ اکبر انتہا کو پہنچ گئی، آنسو خوشی کے جاری ہو گئے۔ اچھا اب دیکھو اللہ کے حبیب تو حضرت ایوب انصاری کے گھر اترے، سواری رکی، میرے سرکار فرماتے لاؤ میرا خط لاؤ جو طبا نے دیا تھا۔ یہ کس نے بتا دیا تھا نبی کو کہ آپ کا خط رکھا ہوا ہے؟ نسلاً بعد نسل وہ خط محفوظ تھا، وہ نام کے ایک صاحب تھے ان کے پاس تھا، انہوں نے لا کر کے نکال کر دے دیا۔ یا رسول اللہ یہ طب اول کا خط ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی ہجرت کر کے مدینہ میں جا رہے ہیں تو اپنے مکان پر جا رہے ہیں، اور نبی کونین 1000 برس کا خط کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔ میرے سرکار مدینہ میں اتر گئے، مدینہ کے لوگ زیارت کرنے آ رہے ہیں، دیکھنے آ رہے ہیں۔
اور دیکھ کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گود سے اچھل کر نکل پڑتے ہیں، ہمیں جانے دو جو مکہ سے نبی آئے ہیں دیکھنے جا رہا ہوں۔ بچیاں کہتی ہیں جو مکہ سے نبی آئے ہیں ہم انہیں دیکھنے جا رہی ہیں۔ بچے دیکھ کر کے آتے، بچیاں دیکھ کر کے آتی تو وہ اپنی زبان میں کہتے ایسا انسان ہم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ جس کی نگاہ پڑتی وہ کلمہ پڑھ لیتا، جو قریب جاتا وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ مدینہ طیبہ میں اسلام پھیل رہا ہے، مدینہ میں اسلام بڑھ رہا ہے۔ ایک روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ شیدائیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں یا رسول اللہ ہے وہ اسلام قبول کر لے، دعا کر دیجئے۔ آقا نے دعا کی، اسلام قبول کر لیا۔ یا رسول اللہ فلاں کے لیے دعا کر دیجئے، سرکار نے دعا کی، قبول فرما لیا اللہ نے دعا کو۔ مکہ میں ایک روز میرے آقا سے صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ دہیے قلبی جن کے انڈر میں ان کے خاندان کے 700 افراد ہیں، بڑے حسین و جمیل نوجوان ہیں، ان کے لیے آپ دعا کر دو اور وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے اسلام لاتے ہی ان کے خاندان کے 700 افراد اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ کے حبیب کے دستے نبوت اٹھ گئے دہیے قلبی کے لیے۔ دہیے قلبی اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت جبریل جب انسانی شکل میں ہوتے تھے تو انہی کی صورت میں آتے تھے۔ سویرے سویرے میرے سرکار نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں کہ دہیہ قلبی سرکار کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ دہیہ قلبی آ رہا ہے۔ آقا نے مسکرا دیا۔ صحابہ نے سمجھ لیا میرے سرکار کی دعا قبول ہو گئی۔ دہیہ قلبی جب آ کر کے پہنچے، سرکار کو سلام عرض کیا، آقا نے اپنی چادر بچھا دیا، دہیہ بیٹھو۔ انہوں نے چادر کو سمیٹ لیا، چوما آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھ لیا۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے انہوں نے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس چادر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، بلکہ یہ چادر اس لائق ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے لگاؤں۔ اسی حدیث سے علماء دلیل لیتے ہیں کہ کسی بزرگ سے کوئی چادر منسوب ہو جائے تو اس کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا جائز ہے۔ دہیے قلبی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا۔ جب وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تو بیٹھ کر رونے لگے۔ آقا نے فرمایا دہیہ رو کیوں رہے ہو؟ مگر اب وہ روئے چلے جا رہے ہیں۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اللہ اللہ، روئے چلے جا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا دہیہ رو کیوں رہے ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ آقا عرض کرتے ہیں آقا سے دہیے قلبی یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، سرکار میں بہت بڑا خاطی اور پاپی ہوں یا رسول اللہ، آپ اپنے خدا سے معلوم کر لیجئے میرے اس جرم پر جو سزا رب کی طرف سے متعین ہو وہ سزا سہنے کے لیے میں تیار ہوں۔ آقا نے فرمایا تم اپنا جرم بیان کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جرم بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، سرکار میں بہت بڑا پاپی ہو یا رسول اللہ، ہمت نہیں ہو رہی ہے جرم بیان کرنے کی۔ آقا فرماتے بیان کرو تو اعلی حضرت کی زبان میں سنا، گویا اس طرح سے وہ عرض کر رہے ہیں یہ گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو غفور، اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، میرے سرکار قتل تو بے یدی سبعین من بنات، یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہے، یا رسول اللہ اتنا بڑا مجرم ہوں۔
سرکار کی نگاہیں جھک گئیں، دہیے کلبی رونے لگے، اس چوکٹ سے معافی کا پروانہ نہ ملے گا تو اب کہاں سے ملے گا؟ آنسو گر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت جھکی ہوئی ہیں، تب تک حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں آ گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ نگاہ نبوت اٹھائیے، غلام کی طرف کرم فرمائیے۔ یا رسول اللہ رب نے آپ کو سلام پیش فرمایا ہے، اور یا رسول اللہ میں بشارت لے کر کے آیا ہوں کہ جس نے بھی اسلام سے پہلے جتنا بھی گناہ کیا، جب وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب، اگر دہیے قلبی کے 60 سالہ کفر کے گناہ ہوتے، جیسے انہوں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ آقا اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہی اے میرے صحابہ، جب ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے یہ بخشش کیا کیسی خوشخبری ہے اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، تو جو کثرت سے کلمہ پڑھتا رہے گا وہ کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ جو کثرت سے کلمہ پڑھتا رہے گا وہ کیوں نہیں جنت کا حقدار ہوگا؟ فبکا رسول اللہ و اصحابہ، میرے سرکار اس کو بیان کر کے رو پڑے اور صحابہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے سرکار کے دعا کی قبولیت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں، یہ کے بعد دیگرے داخلہ اسلام ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک روز ایک صاحب آئے، وہ کیسے آئے، کس حالت میں آئے، ذرا اس کو بھی دیکھو۔ میرے سرکار جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو میرے آقا نے پروگرام کیا پھر بنایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا مسجد تعمیر کی جائے۔ اب مسجد بنانے کی بات آئی تو کہاں مسجد بنائی جائے، کیسے کیا جائے؟ تو سرکار کا جو حجر مقدس ہے، یعنی اب جو گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا سے داہنی طرف 2 یتیموں کے مکان تھے۔ آقا نے فرمایا ان یتیموں کو جگہ دی جائے یا قیمت ادا کی جائے، یہ زمین لی جائے۔ وہ زمین لی گئی اور زمینیں لی گئیں، زمین حاصل کی گئی۔ سرکار نے فرمایا اب اس میں مسجد کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ میرے سرکار نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد ڈالی، جس کو مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے۔ آج جس مسجد میں 1 رکعت نماز پڑھو تو 50,000 رکعت نمازوں کا ثواب پاؤ گے، وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ میرے سرکار تعمیر فرماتے تھے، میرے سرکار مسجد نبوی شریف کے لوازمات کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے دیتے تھے، صحابہ مدد کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف تعمیر ہو گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بنائے گئے مسجد نبوی شریف سے لگ کر کے۔ اس وقت کی تعمیر کا حال کیا تھا، کس طرح سے مسجد نبوی بنائی گئی؟ کھجور کے تنا کا چھت بنایا گیا، کھجور کی موٹی موٹی شاخیں اور اس کا موٹا موٹا حصہ رکھ کر کے اس پر چھت قائم کی گئی، پتھر کی دیوار جوڑی گئی۔ یہ وہ عظیم مسجد ہے جس کو مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اس مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے آتے۔ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز ہوتے، تمام لوگ آ کر کے وہی کلمہ پڑھتے۔ آقا کریم نے پھر اپنے حجرے سے لگ کر کے ایک چبوترا بنوایا، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ آج بھی مسجد نبوی شریف میں وہ چبوترا موجود ہے جس پر حاجی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ وہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ جو صحابی کسی کے پاس مکان نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، وہ صرف سرکار کی خدمت میں رہتے تھے، وہ دن بھر تو آقا کی خدمت میں رہتے، اور جب انہیں فرصت ملتی تو ان کے پاس مکان دکان کچھ نہیں، اسی چبوترے پر وہ بیٹھے رہتے۔ ہدیہ آتا، کھانے پینے کا سامان سرکار پہنچا دیتے، وہ لوگ وہی کھا لیتے، نہیں آتا صبر و کچھ شکر سے لیٹ جاتے۔ یہ پہلا مدرسہ ہے مسجد نبوی شریف میں، جو اصحاب صفہ کی شکل میں میرے آقا نے دنیا کو دیا۔ یہ پہلی مسجد ہے مسجد نبوی شریف۔
میرے سرکار جب باہر نکلتے تو اصحاب صفہ کے چبوترے پر جلوہ افروز ہو کر کے درس دیا کرتے، دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، سارے لوگ وہیں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مہاجر صحابہ کو دیکھا کہ پریشان حال ہیں، تو جو مدینہ طیبہ میں پہلے سے تھے، جن کے مکانات تھے، ان کو انصار کہا جاتا ہے، اور جو مکہ سے چھوڑ کر کے اسٹاپ